اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہم سب کے لیے یہ نہایت ہی خوشی کے ایام ہیں، خوشی کا موقع ہے کہ ہم سب ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو گئے۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں، روزہ داروں کی خدمت میں، اللہ والوں کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اس نہایت ہی پاک و پاکیزہ اور بابرکت مہینے میں جو شہر اللہ ہے، پروردگار ہم سب کو بہتر سے بہتر عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک اور عنوان ہے وہ در حقیقت انتظار ماہ رمضان ہے۔ جو بات مجھے اس مختصر سی تقریر میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک انتظار ہوتا ہے اور اس انتظار کی ایک لذت ہوتی ہے، بشرطے کہ جو چیز آنے والی ہے وہ ہمارے لیے محبوب ہو، وہ ہمارے لیے پیاری ہو، اور ورنہ اگر وہ چیز محبوب نہیں ہے بلکہ منفور ہے، قابل نفرت ہے اور وہ آ رہی ہو تو ہمارے لیے وہ انتظار بھی بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مجرم کو یہ معلوم ہو کہ اسے 3-4 دن کے بعد، 1-2 ہفتے کے بعد اسے جیل جانا پڑے گا، کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے اور یہ طے ہو چکا ہے کہ اس مجرم پر فرد جرم عائد کی جائے گی عدالت کے ذریعے سے، تو وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے۔ کس چیز کے انتظار میں؟ اپنے گناہوں کی سزا کے انتظار میں۔ لیکن یہ انتظار لذت بخش نہیں ہوتا، یہ انتظار تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن مومنین وہ انتظار کہ جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، مثال کے طور پر ایک باپ، ایک ماں، اس کا بیٹا باہر سے، فورن سے، ایبروڈ سے اگر انڈیا آ رہا ہو اور اسے یہ خبر ملے ایک ماں کو کہ 2 سال کے بعد اس کا بیٹا اس سے ملنے کے لیے مثلاً آ رہا ہے، تو اس کو اس انتظار میں کتنی لذت ملتی ہے۔ تو میری بات یہ ہے کہ انتظار جس چیز کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہم انتظار کر رہے تھے ماہ مبارک رمضان کا کہ ایک پاک و پاکیزہ، ایک بابرکت، ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے
تو ہمیں چونکہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت معلوم ہے، اس میں جو عبادت ہے اس کا ثواب معلوم ہے، تو ہمیں بڑی ہی لذت محسوس ہوتی ہے، بشرطے کہ روزہ ہمارے لیے گراں نہ ہو، روزہ ہمارے لیے دشوار نہ ہو۔ اور اگر روزہ دشوار ہے تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات، بہت ہی خوبصورت بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دو طرح کا ایمان ہے یہاں پر، اور یہ دونوں ایمان جو ہے تولا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ماہ رمضان کی آمد پر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے ماہ رمضان کی آمد جو ہے وہ ایک بوال جان کی طرح ہے۔ ارے ماہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں مثلا روزہ رکھنا پڑے گا، نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں، اتنی شدید گرمی، اپریل کی اور مئی کی گرمی میں یہ ماہ رمضان رہے گا، یا اللہ کیسے اس گرمی کو، اس پیاس کو کیسے تحمل کیا جائے گا؟ یہ سارے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں۔ اس لیے مومنین، یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ لیکن کچھ اور بھی ہستیاں ہیں، کچھ اور بھی شخصیتیں ہیں جن کے ایمان کو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا، نزدیک ہوتا تھا، جیسے جیسے شعبان کے ایام ختم ہوتے تھے اور ہمارے ائمہ معصومین ماہ رمضان کے قریب ہوتے تھے، تو وہ خوش ہوتے تھے کہ کتنا حسین، کتنا پیارا، کتنا دلکش عبادتوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے پروردگار، تو نے یہ کرم فرمایا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ خوش ہوتے تھے، جیسے جیسے ماہ رمضان نزدیک ہوتا تھا، ائمہ معصومین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، اور جیسے جیسے یہ مبارک مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا تھا تو ائمہ معصومین گریہ کرتے تھے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی ہے؟ یعنی حقیقت میں وہ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے کہ اتنا پیارا مہینہ ماہ مبارک رمضان، یہ ربیع القرآن ہے، یہ بہار قرآن ہے، یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ مثلا میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، فرض کیجئے 25 تاریخ ہو گئی ماہ رمضان کی، 26 ہو گئی، 27 ہو گئی، تو اب جو ہے یہ مہینہ جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ائمہ معصومین روتے تھے کہ ہائے، اتنا عظیم اور بابرکت مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے، تو وہ روتے تھے۔ اب میں اسے مختصر کروں، ماہ مبارک رمضان جب آتا تھا تو ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ خوش ہوتے تھے، اور جب جانے لگتا تھا تو ائمہ معصومین علیہ السلام گریہ کرتے تھے۔ یہ ان کا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ جی، اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ جب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب ماہ رمضان جیسے جیسے نزدیک ہوتا ہے، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا، یہ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، اور وہ بھی 30 دن تک کنٹینیو یہ خیال ہمیں آتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ دن کم ہوتے جاتے ہیں،
اختتام کی کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں یہ ایام ہمیں خوشی ہوتی. ماشاء اللہ 10 دن گزر گئے اور 20 دن ہو گئے، ماشاء اللہ 29 دن ہو گئے، 28 دن ہو گئے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو جہاں پر ہم خوشی مناتے ہیں وہیں پر ائمہ معصومین گریا کرتے تھے. ہمیں اپنے ایمان کو تولنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ماہ رمضان سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں. یہ ویڈیو جو بنایا گیا ہے آپ کی خدمت میں، اس کا جو مقصد ہے، ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھیں. ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے جو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اس کی عظمت کو پہچانیں، اس کی اہمیت کو پہچانیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو کسی بھی اعتبار سے بہتر لگا ہو تو قربتاً اللہ کچھ نہیں جاتا ہے آپ کا. ایک عدد اس کو کیا کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے. مجھے اپنا پرسنل اس میں کچھ نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک معارف محمد و آل محمد پہنچے، علوم محمد و آل محمد لوگوں تک پہنچے. آپ ایک فارورڈ کریں گے لوگوں تک یہ میسج پہنچے گا، اور اگر آپ کے ایک فارورڈ سے کسی کے دل میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے تو اس کا کتنا ثواب ہے، اسے ہم بھی یا کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ علوم محمد و آل محمد کو پھیلانے کا ثواب اتنا ہے کہ شاید فرشتے بھی اسے کاؤنٹ نہ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.